السلام علیکم. آج الیکشن کمیشن کا ایک اہم فیصلہ آیا ہے. گزشتہ دنوں پاکستان مسلم لیگ کے نام سے رجسٹرڈ پارٹی جو ہے، جس کو ہم پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم بھی کہتے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی اس کا اصل نام پاکستان مسلم لیگ ہے. اصل والی پاکستان مسلم لیگ ہونے کی دعوے دار پاکستان PMLQ جو ہے، اس کی مرکزی عاملہ نے جناب شہباز شریف اور طارق بشیر چیمہ کو صدر اور سیکرٹری جنرل کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا، اور اس کے خلاف پھر جو تھے یہ دونوں حضرات الیکشن کمیشن میں چلے گئے. انہوں نے کہا جی پارٹی میں ہم ہیں، یہ صوبائی عہدیدار بھی ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. اور عاملہ تو کبھی ہوتی نہیں ہے، یہ ان کے اوپر مشتمل عاملہ ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب صدر ہیں، اور ادھر سے پرویز لائی کا پتر جو ہے مونس لائی، وہ کہتا ہے کہ جناب جو ہے وہ ہم نے ان کو ہٹا دیا ہے اور ابا جی صدر بن گئے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ چودھری صاحبان جو ہیں وہ بڑے میسنے ہیں، اور اقتدار جو ہے یہ دونوں جگہ کا انجوائے کریں گے اور بظاہر آپس میں لڑتے رہیں گے جب تک کہ یہ واری ختم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. چودھری پرویز لائی کے ساتھ تو ہو رہی ہے وہ والی ہیں. انہوں نے جناب 20 لوگ جو ہیں وہ وزیر بنائے ہیں، 22، اور ان میں سے ایک بھی پاکستان مسلم لیگ کی کا نہیں بنایا. اور چودھری صاحب اپنے لوگوں کو کہتے ہیں اگلی باری اپنی واری آئے گی، اگلی باری، ٹھیک ہے. اور چودھری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. 12 الیکشن کمیشن نے 16 اگست تک اس کی ملتوی کر دی ہے سماعت، اور جو ہے وہ نوٹس کر دیے ہیں چودھری پرویز لائی کو، مونس لائی کو، کہ پائے نا آ کے دسو ذرا سانوں یہ سینٹرل ایگزیکٹو جو ہے، جو مجلس عاملہ جس نے فارغ کیا چودھری پرویز لائی کو، یہ کب وجود میں آئی گئی تھی یا لائی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے سارا ریکارڈ طلب کر لیا. چودھری صاحب نے بڑی دلچسپ درخواست دی کہ جناب سوشل میڈیا سے مجھے پتہ چلا ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے عہدے سے فارغ ہو گیا ہوں، تو میں نے ذرا پتہ دے کر کے دسنا نا، وہ روٹی چھوٹی کھانا روٹی چھوٹی کھا کے جانا. تو الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے کہا کہ روٹی چھوٹی کھا کے جانا، لیکن میں نے دس کے جانا ہے ہوا کہ میں ٹھیک. تو وہ چودھری صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، اور وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے یہ درخواست گزاری ہے. الیکشن کمیشن نے ان کی بات سنی ہے، بپتا سنی ہے، اور بپتا سننے کے بعد دوسرے فریقین کو نوٹس کر دیا ہے کہ پائنا آ کے ذرا دسو ادھر. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ PMLQ چودھری پرویز لائی، چودھری شجاعت حسین یہ چاہیں گے کہ لٹک جائے. آپ کو پتہ ہے نا، پھر وہ محبتیں دلوں میں جاگ جایا کرتی ہیں. پائن میرے کو غلطی ہو گئی، مینوں معافی دے دیو، پائن دے پیری پہ گئے، پھر وہ چل کے آ گیا تھا گھر. تو وہ پھر یہ آخر میں ایسے ہی صلح ہو جانی ہے. لیکن اس میں آپ نے ایک اور بڑا کام ہوا ہے اور وہ بھولنا نہیں ہے، اور وہ بہت بڑا انقلاب آیا ہے. موروثی سیاست کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے عمران خان نے اور یوتھیوں نے مل کے. اور وہ جو سیٹ خالی ہوئی ہے چودھری شاہ محمود قریشی کے بیٹے کے صوبائی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں تھا نا، وہ سیٹ خالی ہو گئی. اس کے اندر موروثی سیاست کی جڑ کاٹتے ہوئے جناب شاہ محمود قریشی نے اپنی صاحبزادی، ٹھیک ہے، ان کو نامزد کر دیا. وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑے گی. یہ موروثی سیاست تو نہیں، ٹھیک ہے نا. بھلے آپ سپریم کورٹ سے پوچھ لیں، سپریم کورٹ کہے گی یہ موروثی سیاست نہیں ہے گی، ٹھیک ہے. خاص طور پہ یہ 3 رکنی بینچ، بلکہ 5 رکنی بھی بنا لیں، وہ بھی کہے گا بالکل یہ موروثی سیاست نہیں ہے، یہ رضی دادا فسادی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، موروثی سیاست تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا. یار ویسے منافقت کی حد ہے یار، منہ کے اوپر جھوٹ بکنے کی حد ہوتی ہے یار. اس کو کہتے ہیں کہ جب منہ تے بیٹھ کے جھوٹ بولے ہو تو تسی کی کر سکتے ہو، ٹھیک. کیونکہ مولوی صاحب یاد آ گئے نا، انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی خواتین میک اپ کرتی ہیں اور بناؤ سنگار کرتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں، یہ سب جہنمی. تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، مولوی صاحب آپ کی بیگم بھی کرتی، کہتے وہ تو سونی بڑی لگتی ہے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کینڈیڈیٹ شاہ محمود قریشی. میرا مطلب ہے کہ کتنی گڈ لکنگ خاتون ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی، جنہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. وہ دیکھیں کتنی جچ رہی ہیں وہاں پہ، ان کا کینڈیڈیٹ کتنا جچ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ بہرحال اس کے اوپر تو بات ہوتی رہے گی. اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس انتخاب کے اوپر خان صاحب کے یہ جو دلیرانہ انتخاب ہے، جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے موروثی سیاست کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے، اس کا بڑا غلغلہ ہے. لیکن آج پائن بڑی ستھری ہوئی، اور ستھری ہوئی ہے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ.
یہ وہ وڈا والا سجاد علی شاہ تھا جنہیں عمران خان نواز شریف کے نال لڑائی کی سی. اے چھوٹا جونیئر سجاد علی شاہ جونیئر ہے. اور سجاد علی شاہ صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی ہم خیال ججوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. سجاد علی شاہ صاحب جو ریٹائر ہو رہے ہیں 14 اگست والے دن، 13 ان کا آخری ورکنگ ڈے ہے، تو 13 والے دن وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو ہر جو جج ریٹائر ہوتا ہے اس کے اعزاز میں ریفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کے اندر بار ایسوسیشنز اور جو جج صاحبان ہوتے ہیں وہ ان کے شان کے اندر قصیدے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کچھ کیا، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جسٹس منیر کی جو روح تھی اس کے اسپرٹ کے مطابق کام کیا. اسپرٹ روح کا ہی ترجمہ ہے. جسٹس منیر کی روح کے مطابق کام کیا. ارشاد حسن خان صاحب کے مردہ اس کو اٹھا کے لائے، نصیب حسن شاہ کو جناب سر پہ بٹھایا. اس طرح کی جتنی پاکستان کی عدلیہ کی بدروح ایجنٹیں ہیں، نہیں ایجنٹ بدروہیں ہیں، جتنی بھی پاکستان کی عدلیہ کی ایجنٹ بدروہیں ہیں ان کو قبروں میں سے نکال کے زندہ کیا اپنے فیصلوں کے ذریعے. یہ بار ایسوسیشن والے جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے ہیں یا ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو سجاد علی شاہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اوپر اس کو ریفرنس کہا جاتا ہے. تو ریفرنس کا اہتمام جب کیا گیا یا کرنے کا اعلان کیا گیا تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ایس این بھون صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی بار تو نہیں آنے لگی، بار بائیکاٹ کرے گی، کیونکہ صاحب نے اتنے بڑے بڑے کارنامہ ہائے سر انجام دیے ہیں کہ ہم ہائے کر رہے ہیں، اور قانون کا اور آئین کا حلیہ بگاڑ گئے ہیں، بیڑا غرق کر گئے ہیں یہ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو انہوں نے 2 نمبریاں کی ہیں. تو ہم تو ان کو جاتے ہوئے عزت نہیں بخشیں گے اور ہم ان کا بائیکاٹ کریں گے. یہ بہت بڑا تھپڑ ہوتا ہے بار ایسوسیشن کی طرف سے کہ بار ایسوسیشن جاتی ہے اور جا کے وہاں پہ اپنا نقطہ نظر کہتی ہے، لیکن ایب انیشو ہی بائیکاٹ کر دینا کہ جناب اسی نہیں آنا ہے، کیونکہ پھر ہم کوئی ایسی ویسی بات کیا بیٹھیں گے تو آپ کے مزاج کے اوپر گراں گزر جائے گی. جو ان کے باقی ہم خیال بیٹھے ہوں گے ان کو مرچیں لگ جائیں گی. تو لہذا انہوں نے کہا اسی آندے ہی نہیں، ٹھیک ہے، بائیکاٹ ہے ساڈا. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے سجاد علی شاہ صاحب کے ریفرنس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. لہذا ہم خیال تھے تو ہم خیال نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساڈے یار دی بزتی ہو گئے. تو لہذا انہوں نے فل کورٹ ریفرنس بلا کے ان کو رخصت کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب فل کورٹ ریفرنس کے اندر جو ہے وہ اگر کسی جج نے کہہ دیا کہ سجاد علی شاہ صاحب جو تھے وہ میرے ہاتھ سے نہیں بہت سمجھو تو پھر کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب اس کے اندر اس میٹنگ کے اندر جن جرنلسٹوں کو خاص طور پہ بلایا گیا ہے اس کے اندر چودھری غلام حسین بھی شامل ہے یار، محیط پیرزادہ باپ کے مردہ باپ کے انگوٹھے لگانے والا، میں مجبور تھی وہ بغیرت تھا والا، ٹھیک ہے نا، والیوم 10 میں سے کچھ نہیں ملا میں بیوقوف بنایا گیا وہ والا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی شامل ہے، چودھری غلام حسین بھی شامل ہے. لیکن جو جرنلسٹ اپنا اس کے علاوہ خیر وہ ارشد شریف صاحب کے جو مخدوم ہیں اس کا کیا ذکر کرنا، وہی ارشد شریف صاحب نے جس کو پھینٹ نہیں لگائی تھی اور گوادر رہ گئی ایسی کہ چیخا پورے پاکستان میں نہ آئے. وہ گوادر میں جس چڑے کو پھینٹ لگائی تھی نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کا نام بھی جگمگا رہا ہے اس کے اندر. اچھا وہاں پہ ایک منتخب باڈی ہے جرنلسٹوں کی، ہمارے عبدالقیوم صدیقی صاحب بھی گزشتہ سال اس کے صدر رہے ہیں. جرنلسٹ جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں وہ آپس میں الیکشن کرواتے ہیں، ایک صدر ہوتا ہے ایک سیکرٹری ہوتا ہے. تو صدر کو تو بلا لیا ہے، اس باڈی کے سیکرٹری کو نہیں بلایا. اچھا عمران صاحب ہیں، عمران وسیم صاحب، وہ یہ جو جنرل شعیب نہیں ہے اس کے بڑے ولاگ کیا کرتے تھے، اور جنرل وہ جو تھے وہ یار ہمارے سائے وہ یار ایئر وائس مارشل صاحب جو تھے، وہ جو آپ وہ جو لپیٹتے نہیں ہیں آپ جب انٹرنیشنل ٹریول کرنے لگے تو پلاسٹک نہیں لپیٹتے آپ کے صندوقوں کے اوپر، وہ ٹھیکہ ان کے پاس ہے نا، ہے ہاں شاہد لطیف صاحب جو ہیں ان کے بڑے انٹرویو کیے وسیم بیچارے نے، لیکن نظروں کے اندر نہیں آ سکا، کوالیفائی نہیں کر سکا بنی گالا کے اندر، تو لہٰذا اس کو بھی نہیں بلایا گیا، حالانکہ یہ زیادتی ہے. وسیم نے بڑی محنت کی ہے اس کام کے لیے یار، یہ دن بھی ہمیں دیکھنا تھا. وسیم صاحب اتنی محنت کے بعد جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ جج صاحب نے مسترد کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یا میرا مطلب جس نے بھی مسترد کیا ہے، سر میرا مطلب ہدایت تو وہیں سے آتی ہوں گی میں کہہ رہا ہوں مبینہ طور پہ.
تو وسیم صاحب کا ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کا نام تو اپنا کی نا ہے وہ صدیق کی نا ہے, ہاں صدیق جان کے ساتھ جگمگا رہا ہونا تھا, نہیں ہے. وسیم صاحب مجھے بڑا افسوس ہوا, دلی افسوس ہوا. چلیں ہم آپ نے بڑی کوشش کی کہ آپ اس درگاہ کے اندر قبولیت پا جائیں, لیکن نہیں پا سکے. ٹھیک ہے, مینوں ہاس آ جائے, آ جاتا. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, جب سے نکالے گئے ہیں تو اس کے بعد سے پہلی مرتبہ حمزہ شہباز شریف صاحب منصہ شہود پہ آئے, لیکن وہ انہوں نے جا کے گچی کڑی ہے لندن میں. لندن میں وہ تایا جی سے ملنے گئے, ہدایات لینے گئے ہیں, اور وہاں پہ جو سٹی 44 ہے, سٹی 44 لندن کا جو کوڈ ہے, اس والے سے سٹی 44 نے کیمرہ ان کے منہ میں تن دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب نگران وزیر اعلیٰ تو سنا تھا, یہ جوڈیشل وزیر اعلیٰ جو ہے یہ پہلی دفعہ ہماری عدلیہ نے عطا کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہیں قانون کی جنگ جاری رکھیں گے, اور یہ پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے. یہ فکرہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئے ہیں, لیکن چلیں شکر ہے ان کو نکالا گیا تھا, اس کے بعد وہ قطن نہیں بولے پورے چل کے ساتھ, اور جب تک وہ اپوزیشن لیڈر رہے تب تک یا جیل میں رہے یا خاموش رہے, اس وقت بھی نہیں بولتے تھے. حالانکہ پرویز الہی صاحب اہتمام سے ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کرتے تھے, اور وہ اسمبلی کے اجلاس میں آتے تھے, اپنے چیمبر میں بیٹھتے تھے, لیکن اسمبلی کے فلور کے اوپر انہوں نے کبھی پھٹیاں نہیں اکھیڑیں, کبھی تختوں کے پشتے نہیں لگائے. اس دفعہ بھی جب وہ نکالے گئے ہیں تو وہ اس کے بعد چپ تھے. اب یہ دو فکرے انہوں نے عنایت کیے ہیں میڈیا کو چلتے چلتے. اب دیکھیے اس کے اوپر پٹواری صاحبان ہیں, وہ ڈانس کر کر کے ناچ ناچ کے کتنا ہلکان ہوتے ہیں. نذیر چوہان کی بیل ہو گئی ہے بہرحال, جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا اس کے جو ہے مچلکے وغیرہ جمع ہو گئے ہوں گے. 1 لاکھ روپے کے عوض اس کی پھر ضمانت ہو گئی ہے. گرفتاری اس کو ہیوملیٹ کرنا تھا, باقیوں کو میسج بھیجنا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. اور سیاست کے اندر یہ جو مظاہرات ہوتے ہیں یہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جو ہلکے پھلکے حامی ہوتے ہیں دوسری پارٹی کے وہ گر جائیں, اور ہمارے ہاں زیادہ تر ہلکے پھلکے حامی ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ہلکے پھلکے حامی نہ ہوتے تو پی ٹی آئی بھرپور قسم کے مظاہرہ کر پاتی, اپنی طاقت کا اظہار کرتی الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج میں, اور جو کہ وہ نہیں کر پائی. اخیر پہ یوتھیوں کو عمران خان کی تقریر سن کے ہی سونا پڑا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.